بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ہے دنیا میرے آگے اور میں ہوں مشتاق منہاس اور میں نصرت جاوید۔ ایک منٹ نصرت صاحب، ایک منٹ۔ مجھے پتہ ہے کہ آج آپ کراچی جو ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں وہ آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے بھائی صاحب، صبح سے آپ نے پینک پھیلایا ہوا ہے کہ یہ چیک کرو، وہ چیک کرو، ریکارڈ لاؤ، پروسیکیوشن کس کی ہوئی، ماضی میں کیا ہوا، ساری چیزیں آپ کی ٹھیک ہے۔ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ انتہائی افسوسناک، پورے ملک میں ہی افسوسناک، لیکن کراچی میں کیونکہ تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں تو کنسرن ہمارا بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ کی بات، وہ ساری ٹھیک ہے، لیکن نصرت صاحب اس ٹارگٹ کلنگ کو ہم تو دعائی کر سکتے ہیں، ہم یہاں سے ہو کے ایک پروگرام میں اپنی خواہشات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ کراچی کے لوگ بے بس ہیں، جو مارنے والے ہیں وہ انہوں نے نقاب اوڑے ہوئے ہیں، ہر کچھ سی سی پی او بھی کہتے ہیں کہ جی ان کی مختلف سیاسی جماعتوں کے عسکری ونگ ہے۔ یہ بات ساری ٹھیک ہے اپنی، یہ اس کو بھی ڈسکس کریں گے، لیکن بھائی اسلام آباد میں جائیں، جس سرکل میں جائیں، پولیٹیکل سرکل میں جائیں، ڈپلومیٹک سرکل میں جائیں، کسی اور گیدرنگ میں جائیں، وہ مجھے پتا کر گئے، وہ ایکسٹینشن کی باتیں ہو رہی ہیں کہ کیا آرمی چیف کو ایکسٹینشن ملے گی نہیں ملے گی۔ یہ جو لوگ پوچھتے ہیں یہاں پہ سوال کہ آخر اتنی اہم خبر یہ کچھ بتا سکتے ہیں تو بتائیں، کراچی کے اوپر تو ہم نے جانا ہی جانا ہے۔ دیکھو میں اس موضوع کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، نہیں پھر اور میں ڈسکس کرنا چاہیے۔ میں پوری دیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ اس ایشو کو میڈیا پہ ڈسکس ہونا ہی نہیں چاہیے۔ یہ اپنے تجربے کی مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے سب سے پہلے یہ خبر بریک کی تھی کہ جنرل اسلم بیگ صاحب کا سکسیسر جو ہے وہ نامینیٹ کر دیا جائے گا، اور وہ 3 مہینے پہلے ہوئی تھی۔ مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میں نے جہانگیر کرامت کی پریڈکشن کی تھی۔ مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میں نے آصف نواز جنجوعہ کی پریڈکشن کی تھی۔ مجھے یہ پتا تھا آپ نے جو کہ نہیں خبر تھی، لیکن خبر تھی، جب اس کا وقت تھا اس وقت یہ خبر دی تھی۔ اس وقت پاکستان کے حالات بالکل مختلف ہیں مشتاق صاحب۔ ہم ایک بہت سنجیدہ جنگ لڑ رہے ہیں ٹیررزم کے بارے میں۔ یہ بہت سیریس ایشو ہے، اس کا ٹارگٹ کلنگ سے بھی تعلق ہے، دادا دربار میں جو کچھ ہوا اس سے تعلق ہے۔ مشتاق صاحب، جمعے کے دن پہلے ایک اخبار کے بیک پیج پہ خبر آئی، خبر ہو اور تکڑی ہو اور رپورٹر کو اس کا پتا ہو، میں نے بھائی کچھ نہیں کیا 1972 سے سوائے جرنلزم کے، اور اپنی بائی لائن نہ دے۔ میں تو اپنے نام سے لکھتا تھا کہ نصرت جاوید کہہ رہا ہے، ریپیٹڈلی کہتا تھا سکسیسر ٹو بی نامینیٹڈ ان اے ڈے اور سو۔ خبر آ گئی جی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وقت گزر گیا، رات کو 11 ساڑھے 11 بجے کے قریب جمعے کے دن ایک دم سے ٹیلی ویژن کے اوپر بریکنگ نیوز ہو گئی، ذرائع نے کر دیا۔ اب کوئی اس کی کنفرمیشن لے رہے ہیں جناب صدر، ایوان صدر سے، کفرت اللہ بابر صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سمری تو آئی نہیں، 18ویں ترمیم ہو گئی، چلیں، وہ بھی سکون نہیں ہوا۔ اس کے بعد امریکی وزیر خارجہ یہاں پہ تشریف لائی ہوئی تھی، خبر چھپ گئی، لیڈ سٹوری، فرنٹ پیج، ٹاپ اپر ہاف، کہ ہلری کلنٹن صاحبہ نے کہا کہ ایکسٹینشن دو ان کو۔ ہلری کلنٹن کا کیا اور تعلق اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہی تو رونا ہے۔ اگر نہیں، اس کا پہلے میں تمہیں نتیجہ بتا دوں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایکسٹینشن والا معاملہ سمری گئی نہیں۔ کسی رپورٹر کو یہ خیال نہیں آیا کہ بھائی میں تو سمریاں موو کر بیٹھا ہوا ہوں، 72 گھنٹے دے بیٹھا ہوں، ٹی وی پہ کہہ چکا ہوں۔ کیا ہوا؟ سانپ سونگ گیا سب کو۔ کیا ہوا؟ کل ہمارے دوست ہیں کامران شفیع صاحب، انہوں نے ایک پورا آرٹیکل لکھ مارا ڈان کے اندر، ان کی میں اوپینین کا احترام کرتا ہوں، جس میں انہوں نے گنوایا کہ کیوں نہیں ہونی چاہیے۔ آج ایک اور صاحب ہے تاج صاحب، ان کا ایک بڑا اچھا آرٹیکل آ گیا، اور دونوں کی رائے ایک کہ کیوں۔ مسئلہ یہ ہے بدقسمتی، میں تمہیں صرف ایک بات بتاتا ہوں، جب جنرل وحید کاکڑ تھے اور ان کی ٹرم پوری ہونے والی تھی تو 2 افراد تھے جو بڑے کین تھے، بڑے خواہش مند تھے، اور ان کی بڑی طاقتور لابیز تھیں۔ ایک جاوید اشرف قاضی صاحب جو پہلے ڈی جی رہے تھے ISI کے، آج کل سینیٹر ہیں اور بہت بولتے ہیں وہ 40 سپارے قرآن والے، جی وہ 40 پارے والے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے تھے نصیر اختر صاحب۔ وہ دونوں کی اسٹرانگ لابیز کام کر رہی تھیں۔ ایک اخبار کے اندر جناب علی اس وقت حسین حقانی جو ہیں وہ تھے سیکٹری انفارمیشن، میں نے کالم لکھا، اس کا میں نے ٹائٹل لکھا تھا لانگ ٹائم نو سی حقانی۔ میں نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کوئی پٹواری کی پوسٹنگ ہے؟ اس کے اندر ہوا کہ یہ کینڈیڈیٹس ہیں، ان میں سے یہ اس کی خوبیاں ہیں، جو یعنی پرسنل ریکارڈز ہوتے ہیں، آپ اس کو پبلک ڈومین۔ اب بات یہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، اتنی عمر گزارنے کے بعد میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں تمہارے آگے، پاکستان اس وقت جن حالات میں ہے،
یہ صدر پہ، وزیر اعظم پہ، آرمی کی قیادت پہ چھوڑ دو. اگر لانگ ٹرم کو پلاننگ ہے، وار میں جانا ہے، یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایکسٹینشن ہونی چاہیے تو کر دیں جب وقت آئے گا. نہیں تو پھر یہ نہیں خبریں چھپوانے کا مقصد کیا؟ پھر خبریں چھپوانے کا میں یہی کہتا ہوں کہ کوئی نہ دیکھیں کوئی. یا میری بات سنیں نصرت صاحب، یہ تو کوئی ایسی کوئی پولیٹیکل وہ تو نہیں کہ جی پارلیمنٹ کے 10 ممبران ایک سائڈ پہ ہو، کسی نے انٹرویو کرنا ہو کہ بھائی ہاں اسی کو ایکسٹینشن دینی ہے یا کوئی کسی اور جنرل کو سامنے لانا ہے. یہ تو چلے بات ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ ہر آدمی اپنے گھوڑے کے اوپر دوڑ یعنی ریس لگاتا ہے، اس کے پیچھے جاتا ہے کہ چلیں یہ ہو جائے. ایکسٹینشن کا معاملہ تو پیورلی پرائم منسٹر، اب تو میرے خیال پریزیڈنٹ بھی اس میں صرف پرائم منسٹر 18ویں ترمیم کے بعد اب انہوں نے فیصلہ کرنا ہے آیا کہ ہم نے ایکسٹینشن دینی ہے یا نہیں دینی. تو اس کے اوپر اگر خبریں چھپائیں گے یہ ساری چیزیں. اور خبریں چھپوانے کا نقصان کیا ہے؟ دیکھو کہتا جی انہوں نے بھی سفارش کی بھائی اگر آپ کو کیا تعلق امریکہ کو، یار ہمارے آرمی چیف کون ہو، آپ نے تو اپنا جو ہے نا وہ میک کرسٹل دوران جنگ آپ نے تبدیل کر دیا. ٹھیک، اچھا آپ نے تو اپنی بار تو وہاں پہ کہتے ہیں نہیں آپ نے دو لفظ نہیں سنتے. ہمارا جنرل جو ہے وہ سگار سیاسی ہے تو اس کو چلنے میں پتا ہے نقصان کیا ہو رہا ہے. اس کو بھی آپ کہہ رہے ہو کہ جہاں بھی جاتے ہو، میں بھی آج کل صاحب تسی بڑے ویل انفارمڈ بندے سو جرنلسٹ، یا پلیز ٹیل می ہیو اے بیٹ از ہی گیٹنگ ایکسٹینشن اور نو. میں کہتا ہوں کہ نو کامنٹس. کہتے ہیں ارے آپ تو ڈپلومیٹ ہو گئے، ڈر گئے ہیں کیا ان سے؟ ساتھ میں اشارے کرتے ہیں اس طرح. اچھا بات یہ ہے کہ ایک سٹیج ہوتی ہے جب آپ کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ آپ کس قسم کے حالات میں ہیں. کچھ جو حکومت کے دیوانے ہیں وہ پتہ کیا کہتے ہیں کہ جی 2 سال کی ایکسٹینشن انہیں دو تو ساڑھے بھی 2 سال پورے ٹرم پوری کریں گے. یعنی اس کو انٹرکریٹ کیا جائے ان کو وہ آپ کو دے دیں. کچھ یہ کہتے ہیں کیا وہ وہاں سے ان کے دانے جو وہاں سے پورے بھائی ایکسٹینشن ہو یا نہ ہو، اگر آپ کے کرتوت ٹھیک ہے تو آپ پوری کریں گے. صاحب آپ پتہ نہیں کیوں ان کو جوڑ رہے ہیں. تو بابر رحمان اور ثناء اللہ اور یہ آپس میں نہیں. دوسری کیا ہے؟ دوسرا ہے ایک ہے جن کا خیال ہے کہ جو کچھ کرتا ہے امریکہ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں امریکہ جی وہ ان بٹوین، وہ تم نے خود ہی کہہ دیا میک کرسٹل کو انہوں نے کہا کہ چل بلوان جا نکلو. ٹھیک ہے نا، جو دوائی وہ اپنے لیے کھاتے ہیں وہ مجھے کیوں نہیں کھانے دیں گے. اور تیسری ایک کچھ لوگ ہیں جن کو چونکہ نفرت ہے نا سیاست نہ ہو، جس دن آپ ایکسٹینشن ہو گئی ہو کریں گے، کیوں نہیں کریں گے. یہ 3 قسم کی لابیاں بچگانہ ہیں، غیر ذمہ دارانہ ہیں، اور یقین مانو یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. اس سوال کو مت لاؤ. میں آج تک جنرل کیانی سے صرف 2 مرتبہ ملا ہوں جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی. اچھا نہیں ابھی ان کو نہیں، میں بالکل نہیں ان کو ملا. میں سمجھتا ہوں he has done یا پھر وہ ہو گیا خدا کا واسطہ ہے نہ کیا کرو ایسے کچھ. آپ یہاں سے پروگرام کرنے جاتے ہیں، آپ کی 8 بجے سے بلکہ 7 بجے سے بکنگ ہو جاتی ہے. کبھی ایک آدمی فلاں ڈپلومیٹ، فلاں جو ہے نا پولیٹیشین، فلاں بڑے بڑے لوگ. دیکھیں میں مسکین آدمی میں یہاں سے یا پریس کلب چلا جاتا ہوں یا گھر چلا جاتا ہوں، کوئی پتہ نہیں ہے. ہمارے جیسے ہی لوگ ہوتے ہیں، ہم جیسے آپس میں سوال کر رہے ہوتے ہیں. آپ جاتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے پاس، وہ دراصل آپ کو پھر نیشنل انٹرسٹ بھی ساتھ پڑھاتے ہیں. نیشنل انٹرسٹ آپ پتہ نہیں وہ آپ کو خبر دیتے ہیں یا نہیں دیتے، یا آپ ان سے خبر لیتے ہیں یا نہیں لیتے. یہ آپ کا اپنے میں سورسز میں نہیں کہتا. لیکن یہ ڈپلومیٹک، پولیٹیکل اور باقی جرنلسٹک سرکل میں تو بات ٹھیک ہے. پبلک کے اندر آپ لائیں گے، آپ کہیں گے وہ جو بیٹھے ہیں وہ کہیں گے فوج کے معاملات میں مداخلت ہو رہی ہے. اور پھر جب انہوں نے مداخلت شروع کی ادھر تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ ہم نے تو وہ ریزسٹ کرنا نا. ہم نے کہنا بھائی فوج کو ادھر معاملات میں نہیں، ہمیں فوج کے معاملات میں نہیں دخل دینا چاہیے. مشتاق بن نحاس صاحب، سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اس وقت بہت 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 سنجیدہ جنگ لڑ رہا ہے جو طویل المدتی ہے، بڑی گہری ہے، ڈیپ ہے. کچھ چیزیں چھوڑ دو، لیکن پھر ہم اینکر پرسن کی وجہ میں اپنی پسندہ یعنی کہ فیصلہ نہ کرواؤں. اب یہ فیصلہ تم اور میں بیٹھ کے کریں گے. میں لوگوں کے رویے کی بات کر رہا ہوں کہ آپ بیٹھ کے خبر لکھیں اور ہو جائے. چلے یہ معاملہ یہاں پہ ختم، اس کو نہیں کرنا چاہیے. اور کراچی کی ٹارگٹ کلنگ اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. نہیں بریک لے لوں گا، بریک کے بعد واپس آئیں گے. کراچی پہ جو کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے اس پہ بات کریں گے.